व्यू 360 में। यमन में 30 रोज के अंदर जंगबंदी की जाए, अमरीकी वजीर दफा का बयान। अमरीका का शहरी कहलाने का हक किसको है? और एक ऐसे रेस्टोरेंट की सैर जहां दुनिया को बदल देने वाले आइडियाज ने जन्म लिया। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत की मुंतज़िर मसीही खातून आसिया बीबी को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम से बरी करते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में कायम अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मियां मज़हर आलम खेल भी शामिल थे। आसिया बीबी पर इल्ज़ाम था कि जून 2009 में वो सूबा पंजाब के ज़िला शेखुपुरा में वाक़ अपने गाँव की ख़वातीन के साथ बहस व तकरार के दौरान पैगम्बर इस्लाम और दीन इस्लाम की तौहीन की मुर्तकिब हुई थीं। आसिया ने इस इल्ज़ाम से हमेशा इनकार किया। वो अपने खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज होने के बाद 2009 से जेल में कैद थी। पंजाब की एक मकामी अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। आइए जानते हैं कि उनके वकील और वकील इस्तिगासा का आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहना है। फैसला बस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये गलत इल्ज़ाम था और ये इस्तिगासा वाले इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सके, इसलिए इसको बरी किया। इसमें सबसे अहम क्वेश्चन ये होता है कि आपके ख़िलाफ़ ये केस क्यों दर्ज किया गया और ये जो गवाह ने आपके ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी। उसके जवाब में वो कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सकी। कहते जी कि इस कानून का बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। ये सारी बातें गलत हैं, कहने की हद तक बड़ी हैं। इसका घर मुलजमा का आज वहाँ पे मौजूद है, उसको एक दरवाजे की ईंट तक किसी ने नहीं उखाड़ी। अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ आज पाकिस्तान के कई शहरों में एहतजाज किया जा रहा है और कई मकामात पर मुजाहिरीन ने शाहराहों पर धरना दिया हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा जलील अख्तर हमारे साथ हैं। जलील, पहले तो यही बताइए कि सिक्योरिटी के किस किस्म के इंतजाम आप देख रहे हैं? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की अपील का फैसला सुनाना था तो उससे पहले ही इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और इस फैसले आने के बाद जो है तहरीक लब्बैक और दीगर मजहबी जमातों की तरफ से सख्त एहतजाज सामने आया और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने एहतजाज किया और उनके हामी जो सड़कों पे धरना दिए हुए हैं। जो इस्लामाबाद का जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है वहाँ पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त जो मैं डी चौक पे मौजूद हूँ, इसके करीबी जो है जो रेड जोन है जहाँ पे सिफारत खाने मौजूद हैं उसको भी जाने वाले रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है और इसी तरह जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। चूँकि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली जो संगम है फैजाबाद एक्सचेंज वहाँ धरना दिए हुए हैं और कई जगहों पे भी, लाहौर में भी, कराची में भी मुख्तलिफ शाहराहों पर वो एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा। और रास्ते बंद हैं, जो ट्रैफिक ये बताइएगा मुतबादिल रास्तों में भी डाला जा रहा है। ठीक, तो जलील अख्तर ये बताइएगा कि मकामी मीडिया में हम देख रहे हैं, खासतौर पर टेलीविजन पर बहुत कुछ कवरेज नहीं मिल रही आज के फैसले को, क्या वजह है? मकामी मीडिया पे जो आसिया बीबी की जो अपील कबूल करने का फैसला है उसको एक खबर के तौर पे तो जरूर नशर किया गया है, लेकिन उससे ज्यादा हमें कुछ नजर नहीं आया। ना तो जो उसके रद्द-ए-अमल में जो एहतजाज हुआ है वो उसके बारे में कोई खबर है और ना ही इसके बारे में कोई मीडिया में कोई तबसरा देने हमें नजर आ रहे हैं। ये पहले भी मामूल रहा है कि जो तौहीन मजहब के जो वाक़यात होते हैं या मुकदमात होते हैं मकामी मीडिया पे, उस पर बहुत कम बात की जाती है और उसको सिर्फ खबर के तौर पर ही नशर किया जाता है। ऑलराइट, जलील अख्तर हमारे नुमाइंदा थे हमारे साथ इस्लामाबाद से। इस अपडेट के लिए शुक्रिया। और जिस तरह से हमने बात भी की कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही इस फैसले के बारे में, हाँ सोशल मीडिया इस वक्त बहुत एक्टिव है। इंसानी हुकूक के कारकुन अली दयान हसन ने इस फैसले को, आज के फैसले को सराहते हुए कहा कि आज हमारे मुश्तरका ज़मीर से एक बोझ उतर गया। इंटरनेशनल लीगल एडवाइज़र रीमा उमर ने कहा कि जस्टिस खोसा के रिमार्क्स काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने इस नाइंसाफ़ी के लिए पुलिस, वकला और जजों की जानिब से लापरवाही को ज़िम्मेदार करार दिया। जबकि पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक़ानी ने तवज्जो दिलाई कि मुल्क में तौहीन मज़हब के कानून के गलत इस्तेमाल का मसला अब भी ख़त्म होने से बहुत दूर है। इस फैसले पर हम देख रहे हैं कि जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसकी सख्त मुखालफत की जा रही है। बिनते रफ़ीक के नाम से ट्विटर पे मैसेज एक दिया है एक खातून ने, और इस फैसले के ख़िलाफ़ एक बोर्ड की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा है कि वो आसिया को सरेआम फांसी दें, वरना उनके मुताबिक जजों और हुकूमत के लिए एहतराम भी मुल्क में ख़त्म हो जाएगा।
آپ اس موضوع کے بارے میں آج کیا سوچ رہے ہیں؟ آئیے مل کر بات کرتے ہیں. اس کے لیے آپ لاگ آن کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر یا پھر ہم سے ٹویٹر پر بات کیجیے. ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں ہم واشنگٹن سے بھی کچھ رد عمل لیں گے. اس وقت وارث حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو امریکی حکومت کے ادارے US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم سے منسلک پالیسی انالسٹ ہیں. یہ ادارہ دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کا جائزہ لے کر امریکی حکومت کو پالیسی سازی کے حوالے سے تجاویز دیتا ہے. وارث ویلکم ٹو ویو 360. یہ ایک ایسا کیس تھا جو پاکستان میں تو اسپاٹ لائٹ میں ہے ہی لیکن واشنگٹن میں بھی اسپاٹ لائٹ میں رہا اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کیپٹل ہل پہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً اس کیس کے بارے میں بات کی. کیا وجہ ہے؟ اس میں کافی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ میرے خیال سے جو وکٹم اس کیس میں وہ کافی مطلب پیپل وانٹ ٹو ہیلپ ہر کیس. انڈر پریولیجڈ عورت ہے جس کے پاس جو فیملی کی عورت ہے, 2 بچے ہیں, ہسبینڈ ہے, فیلڈ ورکر تھے. اس میں یہ بھی تھا کہ یہ کیس ہائی لائٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کیس ہے جو بہت کیس چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. بلاسفیمی کے کیسز اس طرح سے یوز ہو رہے ہیں کہ مائنورٹیز کی رائٹس کو ڈیمینش کر رہے ہیں یا ایلیمنیٹ کر رہے ہیں ٹوٹلی. تو اس کی وجہ سے اس کیس کو آگے لایا جا رہا ہے لیکن پھر باقی بھی کیسز پہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ فوکس کریں کیونکہ بہت اہم چیز ہے کہ ان انجسٹ یا ڈسکرمنیٹوری پروسیکیوشنز جو ہیں وہ ان کو اینڈ کریں. ایک تو یہ ہوگی نا جو ایموشنل ریزن ہے جذباتی وجوہات کی بنا پہ, لیکن ایسے بھی کیا یہ بھی وجہ ہے کہ کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پہ بھی اس کیس کو یہاں اٹھایا گیا؟ بیکاز ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پہ بجٹ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی, بحث ہو رہی تھی کانگریس میں, تو سینیٹر رینڈ پال نے آسیہ بی بی کا نام لے کے یہ ذکر کیا کہ ہم پاکستان کو کیوں امداد دیں جہاں آسیہ بی بی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے اور ہم اس کیس پہ کیوں نہیں توجہ دیتے. تو اس کے سیاسی پہلوؤں کے بارے میں بھی بتائیے. میرے خیال سے اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یہ بہت فوکس کر رہی ہے ریلیجس فریڈم پہ. دوسری جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہیں وہ جنرلی ہیومن رائٹس پہ فوکس کرتی ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن زیادہ فوکس کر رہی ہے اس ریلیجس فریڈم پہ. تو اس لیے وہ ہر پہلو میں اور ہر ادارے میں وہ اس کو ریز کر رہے ہیں. بے شک ٹریڈ ہو, بے شک سیکورٹی ریلیشن شپ ہو, وہ کہیں گے کہ ریلیجس فریڈم کو بھی تم آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے اور اس کو آگے لانے کے لیے یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مائنورٹیز کے لیے. تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے اس وقت ہم نے دیکھا ریٹرک جو زیادہ ٹرن اپ ہوا ہے پہلے سالوں سے. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اس کیس کے دوران 2 اہم شخصیات پاکستان میں قتل ہوئیں, گورنر پنجاب سلمان تاثیر اور اقلیتی امور کے وزیر شہباز بھٹی. جب بات آتی ہے بلاسفیمی لاء کی یا توہین مذہب کے قوانین کی, تو جس طرح حسین حقانی نے بھی کہا کہ وہ مسئلہ ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے. تو آپ جب پاکستان کی سچویشن کو انالائز کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس میں گوئنگ فارورڈ کیا مسائل نظر آتے ہیں اور کہاں ہوپ نظر آتی ہے کچھ بہتری کی؟ رائٹ. سو میرے خیال سے ہوپ یہ کہ کورٹ جو ہے انہوں نے بہت اچھی اور پروگریسو ڈیسیجن کیا ہے. انہوں نے ریویو کیا ایویڈنس کو, انہوں نے دیکھا کہ ایویڈنس یہ وردی نہیں ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, تو انہوں نے ڈسمس کر دیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جب بلاسفیمی کیسز آتے ہیں تو ججز ڈرتے ہیں کہ ہم اگر اکویٹل کر دیں یا اس بندے کو ہم اس کو فری کر دیں تو شاید ہمیں اس کی وجہ سے ریٹریبیوشن ملے. اب نیگیٹو یہ جو ہم رسپانس دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ میں, TLP اور دوسری پارٹیز جو ہیں جو ملی ہوئی ہیں جو اس موضوع کو آگے اٹھاتی ہیں وہ اب پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور اسٹریٹ پہ ایجیٹیشن کر رہی ہیں اور اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے, اور نہ صرف انفورسمنٹ اس کیس میں جو آسیہ بی بی کا کیس ہے اور کیا اس فیملی کو سیفٹی ملتی ہے اور ان کو کیا جو گورنمنٹ ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے, لیکن ایریاز لائک جوسف کالونی یا ادر جگہ جہاں کرسچنز رہتے ہیں کیا ان کو سیکورٹی ملے گی؟ کیونکہ ان کے خلاف بھی اب اٹیکس ہو سکتے ہیں کیونکہ اب جو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ دہشت گردوں سے بھی کبھی کبھی ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پہ اٹیکس کر سکتے ہیں کرسچن کمیونٹی پہ. تو اب اور یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن پہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ آج کے دن نظر رکھے گا اور جو اگلی رپورٹ آپ کی آئے گی اس میں اس کا پورا تذکرہ ہوگا. جی بالکل. اور ہم نے پریس ریلیز بھی نکالی ہے اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے. سو آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. وارث حسین آج ہمارے ساتھ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور اس کیس سے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. وارث once again thank you for your time and insight. Thank you. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر.
امریکہ نے حکومت پاکستان کی جانب سے جماعت الدعوہ اور اس سے منسلک فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پابندی کا خاتمہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے خلاف ہے اور بین الاقوامی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ تعاون کرنے کے پاکستان کے اعلان سے متصادم بھی۔ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سماعت کے دوران حکومت کے وکیل نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں ان جماعتوں کو کالعدم قرار دینے والے صدارتی آرڈیننس کی مدت ختم ہو چکی ہے جنہیں اقوام متحدہ نے کالعدم قرار دے رکھا ہے۔ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت ٹرسٹ پاکستان میں فی الحال واچ لسٹ پر ہیں۔ یمن میں 2015 سے سعودی عرب کی قیادت میں حوثی باغیوں کے خلاف جنگ جاری ہے، جس میں سعودی عرب کا ساتھ دینے پر امریکی حکومت کو ملک کے اندر کئی حلقوں کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ جلد اس لڑائی کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ہمارے نمائندہ امان اظہر کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں۔ امان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی سارا، یہ پہلی بار ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے ایک سینئر آفیشل کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کے حوالے سے اتنی کلیئر اور صاف الفاظ میں بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلے امریکن کانگریس کے اندر سعودی جو بمباری ہے، انڈسکرمنیٹ بمباری جس میں شہریوں کی جان گئی، اور جو سعودی بلاکٹ کے نتیجے میں جو ہیومینیٹیرین صورتحال ہے جس میں میڈیسنز کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، اس حوالے سے خاصی نکتہ چینی ہوتی رہی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکریٹری میٹس نے کل یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں بات کرتے ہوئے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ وہ 30 دنوں میں چاہتے ہیں کہ تمام فریقین میز پر آئیں، گفتگو کریں تاکہ اس جنگ بندی کی طرف بڑھا جا سکے۔ حال ہی میں جو جمال خشوگی کا قتل ہوا، اس کے نتیجے میں بھی ریاض کے اوپر جو ہم نے دیکھا کہ پریشر بڑھا ہے، اس کے بعد اب یہ گفتگو سامنے آئی ہے۔ تو سیکریٹری میٹس کا ایگزیکٹلی کہنا کیا تھا، آئیے وہ ان کے الفاظ کی صورت میں سنتے ہیں۔ اور طویل مدت سے میری مراد آج سے 30 دن میں ہم تمام فریقین کو امن مذاکرات کی میز پر اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مذاکرات جنگ بندی، سرحدوں سے پیچھے ہٹنے اور پھر بمباری روکنے کی بنیاد پر ہوں گے، جن سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی مارٹن گرفت کو ان تمام فریقین کو سویڈن میں اکٹھا کرنے اور جنگ کے خاتمے کا موقع مل پائے گا۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ حال ہی میں جو امریکی انفلوئنس ہے، سعودی انفلوئنس ہے، معاف کیجیے گا، امریکن پالیٹکس میں، اس کی بھی کچھ صورتحال سامنے آئی جب یہاں پہ سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی کی نے جو ایک لابنگ ریکارڈز کے اوپر جو ریسرچ کی، اس میں سامنے آیا کہ 2016 اور 2017 کی جو کیمپین کنٹریبیوشنز تھی، اس میں جو سعودی عرب سے منسلک جو لابنگ فرمز تھیں، انہوں نے $23 لاکھ جو کہ بہت بڑی رقم ہے، وہ یہاں پہ خرچی، جس میں انڈیویجول کنٹریبیوشنز بھی تھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ کانگریس سے منسلک جو 75 افراد تھے، ان کو ان جو لابنگ فرمز تھے، انہوں نے سعودی عرب کے بہاف پہ تقریباً $4 لاکھ یہاں پہ دیے، جس کا مقصد یہاں پہ جو کانگریشنل ایکشن ہے سعودی مخالف، اس کو روکنا اور سعودی عرب کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا تھا۔ جی آلرائٹ، امان اظہر ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو امان۔ امریکہ کا شہری کہلانے کا حق کس کو ہے؟ یہ سوال اچانک ہیڈ لائنز کا حصہ بن گیا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے آئین کی تقریباً 150 سال پرانی ایک شق میں تبدیلی کا اشارہ دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران جدون سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں ایسے افراد کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو امریکی شہریت نہ دی جائے جو امریکی شہری یا مستقل رہائشی نہیں ہے۔ ٹرمپ 6 نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے امیگریشن کو انتخابی مہم میں ایک بڑے مسئلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں HBO کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جو 4 نومبر کو نشر ہوگا، ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے قانونی ماہرین نے انہیں بتایا ہے کہ وہ پیدائش پر شہریت کے حق کے قانون میں بذات خود تبدیلی کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں اس پالیسی کو ختم کرنے کے حکم کو قانونی چیلنجز کا سامنا ہوگا، کیونکہ آئین کے مطابق امریکہ میں پیدا ہونے والے یا امریکی شہریت حاصل کرنے والے تمام افراد امریکی شہری ہیں اور ہر اس امریکی ریاست کے شہری ہیں جہاں وہ رہائش پذیر ہیں۔ تاہم کچھ کنزرویٹوز کے مطابق اس ترمیم کا مقصد صرف امریکہ میں رہنے والے مستقل امریکی شہریوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو امریکی شہریت دینا ہے۔ یہ معاملہ اصل میں کافی گھمبیر بھی ہے۔ 1868 میں امریکی آئین میں 14ویں ترمیم منظور کی گئی تھی تاکہ غلامی کے خاتمے کے بعد ان تمام افراد کو امریکی شہریت دی جا سکے جو افریقہ سے لائے گئے غلاموں کے یہاں امریکی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے۔
1898 میں امریکی سپریم کورٹ نے اس ترمیم کا اطلاق ایسے افراد پر بھی کیا جو امریکہ میں ان والدین کے گھر پیدا ہوئے جو امریکی شہری تو نہیں لیکن اس ملک میں قانونی طور پر مقیم ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا اس ترمیم کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں جن کے والدین اس ملک میں یا تو غیر قانونی طور پر ہیں یا پھر قلیل مدت کے لیے کسی دوسرے ویزے پر آئے ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق شہریت کے قوانین میں کسی بھی تبدیلی کو منظور کروانا صدر ٹرمپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، اسے عدالتوں میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس معاملے پر کچھ عام شہریوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی کے تاریخی نیشنل مال پر موجود ہوں، جہاں ہر سال امریکہ اور دنیا بھر سے کروڑوں ٹورسٹ آتے ہیں۔ ہم نے یہاں چند لوگوں سے صدر ٹرمپ کے سٹیزن شپ بائی برتھ کے حق کو ختم کرنے کے منصوبے کے بارے میں ان کی رائے لی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ رائے کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پیدا ہونے والوں کو آئینی طور پر شہریت مل جاتی ہے، لیکن ایسا پرانے وقتوں میں بہتر تھا جب ملک ترقی کر رہا تھا۔ میرے خیال سے اب اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آئینی طور پر ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں خبروں میں سن رہا ہوں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹرمپ صرف ایک چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس انہیں ایسا نہیں کرنے دے گی۔ میرے خیال میں لوگوں کو یہاں صرف بچے پیدا کرنے اور انہیں امریکی شہری بنانے کے لیے نہیں آنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ جب لوگ یہاں آتے ہیں اور بچہ یہاں پیدا ہو تو اسے شہریت کا حق ملتا ہے، ہم یہ حق کیسے چھین لیں؟ مجھے لگتا ہے کہ چھٹی پہ آ کر بچہ پیدا کرنے والوں کو شہریت نہیں ملنی چاہیے۔ امیگریشن کے لیے مؤثر قانونی طریقہ موجود ہے۔ کچھ عام امریکیوں کی رائے آپ نے جانی۔ پیو ریسرچ سینٹر کے 2015 کے سروے سے ظاہر ہوا کہ 60% امریکی شہریت کے قوانین میں تبدیلی کے خلاف ہیں، جبکہ 37% ایسے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو نہ صرف اہم خبریں ملیں گی بلکہ بہت سی دلچسپ معلومات اور بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی اسی ویب سائٹ پر آپ کے لیے موجود ہیں۔ دنیا کو بدل دینے والے آئیڈیاز کہاں بیٹھ کر سوچے جاتے ہیں؟ اکثر تو بہت ہی عام سی جگہوں پر۔ ایسی ایک جگہ ہے ریاست کیلیفورنیا کے علاقے ویسٹ ووڈ میں قائم بکس ریسٹورانٹ، جہاں ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والے اکثر آتے جاتے رہے ہیں۔ سلیکان ویلی کے اس آئیکن میں ہمیں لے جا رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ سلیکان ویلی، جہاں چھوٹے چھوٹے خواب ناقابل یقین حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اربوں ڈالر کا کاروبار بن جاتا ہے اور ایک عام سی دکھنے والی جگہ ایک آئیکن بن جاتی ہے۔ سلیکان ویلی میں ہر کارنر پہ کچھ نہ کچھ بڑا ہوا ہے۔ بکس ریسٹورنٹ جو ویسٹ ووڈ کیلیفورنیا میں ہے، ایک ایسا ہی ریسٹورنٹ ہے جو چھوٹا سا ہے لیکن اس میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کو اتنا آئیکونک کیوں سمجھا جاتا ہے، آج ہم یہی جاننے یہاں آئے ہیں۔ Finally, I made it to Bucks of Woodside. Great to see you. And I'm very excited to be here. Let me show you around. اس ریسٹورنٹ کے مالک جیمس مکنیمن کہتے ہیں کہ ان کے اس ریسٹورنٹ میں کچھ ایسے کونے ہیں جہاں سلیکان ویلی کی عظیم داستانوں میں سے کئی کی شروعات ہوئی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ ملتے ہیں اور ہمارے ارد گرد دنیا کے بڑے سرمایہ کار اور ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں۔ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ میز ہے جہاں 90 کی دہائی میں اسٹیو جور ویسٹن اور سبیر بھاٹیا نے بیٹھ کر ہاٹ میل نامی مفت ای میل سسٹم بنانے کے آئیڈیا پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اور آپ کے بالکل پیچھے وہ میز ہے جہاں بل گیٹس نے بیٹھ کر اپنے کھانے کے بل پر بحث کی تھی۔ وہ اس بحث کے بعد اپنا بل کم کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس ٹیبل پر مارٹن ایبرہارڈ اور مارک ٹریپننگ نے ٹیسلا کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت ایلان مسک اس کا حصہ نہیں تھے۔ یہاں اس میز پر نیٹ اسکیپ شروع کرنے کی بنیادی بات چیت ہوئی تھی، جس کے آنے کے بعد انٹرنیٹ نے دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اور اس ٹیبل پر پے پیل کی بنیاد رکھی گئی تھی، بلکہ اس وقت ان کے لیے کام کرنے والا کوڈر اسی ٹیبل پر کام کرتے کرتے سو گیا تھا۔ جیمس کا کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ کہانیاں انہیں یاد تھیں اور کچھ ان لوگوں نے آ کر برسوں بعد انہیں بتائیں جو یہاں ہونے والی ملاقاتوں میں موجود تھے۔
इस तस्वीर में अरबपति वॉरेन बफेट से खाने के बाद उनके बटवे के बारे में पूछ रहा हूँ, जो जाहिर है काफी भारी था, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान थे। जेम्स मैकनिमन दुनिया भर से आने वाले मीडिया और सहाफती इदारों की गिनती यहाँ इस दीवार पर इस तरह रखते हैं। चले अब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नाम का निशान भी यहाँ लगा रहा हूँ। सिलिकॉन वैली की तारीख के कुछ दिलचस्प हिस्सों की कहानियों से मुज़य्यन इस रेस्टोरेंट में आकर ये महसूस होता है जैसे गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में बरक़रफ्तारी से बदलती इस दुनिया की तस्वीर एक फिल्म रील की तरह आपकी आंखों के सामने से गुजर गई हो। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, वेस्टवुड, कैलिफोर्निया। साकिबुल इस्लाम से मैं ये पूछूंगी कि इस रेस्टोरेंट के खाने में ऐसी क्या ख़ास बात है कि उसे खा के इतने अच्छे आइडियाज़ आते हैं? मुझे भी जाना चाहिए वहाँ। और अब चलते हैं आज की आखिरी कहानी के जानिब। आज अमेरिका में हैलोवीन मनाई जा रही है, एक ऐसी रात जब लोग पैसे खर्च करके खुद अपनी मर्जी से खौफ खरीदते हैं। आज की रात बहुत से लोग आसेबज़दा घरों में जाएंगे जहाँ जिन, भूत और चुड़ैलें उन्हें डराएंगी, और ये अपने काम में बहुत तरबियत याफ्ता हैं। ऐसे जिनों और भूतों की ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, ये देखने के लिए चलते हैं वाशिंगटन के करीब एक बहुत ही मकबूल आसेबज़दा जंगल में। हैलोवीन एक मकबूल अमरीकी त्यौहार है और इसी वजह से इसने एक मुनाफे बख्श इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। लोगों की दिलचस्पी ऐसे आसेबज़दा मकानों में बढ़ रही है जहां वो टिकट खरीद कर खौफज़दा होने का लुत्फ़ उठाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसी सरगर्मियों से अमेरिका में सालाना $1 अरब से ज़्यादा कमाए जा रहे हैं। मैरीलैंड के मार्कॉफ्स हॉन्टेड फॉर पॉल ब्रूबाका इस अमर को यकीनी बनाते हैं कि ऐसे खौफनाक मनाजिर की ड्रामाई तश्कील महफूज अंदाज में की जाए। हम खुशकिस्मत हैं कि बतौर अमरीकी शहरी हमारी जिंदगियां बहुत महफूज हैं। ज़रूरत होती है कि इस खौफ को अपने ऊपर तारी किया जाए और शायद इसीलिए हम इस तजुर्बे की बखुशी कीमत अदा करते हैं। इन भूत बंगलों को आवाम के लिए अक्टूबर में खोला जाता है, लेकिन यहाँ काम करने वाले अदाकारों की तरबियत इससे कहीं पहले शुरू हो जाती है। ये तरबियतकार इन अदाकारों को डराने के फन से रूशनास कराने में मसरूफ हैं। रात होने से कबल ये अदाकार अपने किरदारों की मुनासबत से मलबूसात और दीगर साजो सामान का इंतखाब करके मेकअप रूम का रुख करते हैं। हमारे पास 120 के करीब अदाकार होते हैं, इसलिए हर एक के मेकअप पर सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाए जाते हैं। हम एयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, किसी और तरीके से करें तो बहुत देर लग जाएगी। एक बार ये एक्शन शुरू हो जाए तो आखिरी सारिफ के जाने तक खत्म नहीं होता। हम मुसलसल 8 घंटे तक अपने किरदारों को निभाते हैं, जिससे हमारा गला थक जाता है। अक्सर परफॉर्मेंस के दौरान फिल्बदी जुमले भी कहे जाते हैं। अदाकारों के मुताबिक किसी को डराने में कामयाबी से उनकी तमाम मेहनत वसूल हो जाती है। छोटे कद की नाजुक सी लड़की होकर बहुत मजा आता है जब मैं लंबे चौड़े आदमियों को डरा देती हूँ। यूँ लगता है कि यहाँ आने वाले अफराद बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जभी तो हर साल वो यहाँ का रुख करते हैं। रिपोर्टर जिल क्रेग के साथ फाइज़ा बुखारी, उर्दू VOA। तो डराना भी फन है और डर जाना लॉट्स ऑफ फन। ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा आपकी जानिब से। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।